بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترمہ مسرور اختر کیف قرآن پاک کے حوالے سے بیان فرما رہی ہیں، ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع قرآن مجید ہے۔ ہم کلام الہی کے بارے میں آج بات کریں گے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا درجات عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پارہ نمبر 27 سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے لیے آسان کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم نہ پڑھیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں قیامت والے دن ایسے لوگوں کو خلاف آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مقدمہ دائر کرتے ہوئے فرمائیں گے، ان لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور قرآن پاک قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والوں کو کی سفارش کرے گا اور پڑھنے والوں کو بخشوا دے گا اور ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا جو قرآن نہیں پڑھتے۔ جس طرح پہلے حدیثوں میں سنا ہے، آل عمران اور سورہ بقرہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے قرآن پڑھنے والے کو بخشوا دیں گے، اور سورہ ملک قبر میں روشنی کرے گی۔ جو شخص قرآن سیکھتے وقت اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کا اجر دگنا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کا حشر فرشتوں کے ساتھ شمار ہوگا۔ اگر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مجید کہے گا، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ روزہ کہے گا، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو میں نے دن میں کھانے سے روکے رکھا۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص قرآن پاک سیکھنے یا سکھانے کے لیے جو راستہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ کچھ لوگ کسی جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا تلاوت کریں یا تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود مخلوق میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سمجھ کر معنوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہم سے کیا فرما رہا ہے، اور اگر قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ ہم بہترین لوگوں کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ 28واں پارہ ہے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور ڈرایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑ میں نہیں ہے
ہم نے آپ کو اتنا مضبوط اور طاقتور کر دیا ہے کہ آپ اس کو برداشت کر لیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس سے غافل نہ ہوں، غفلت نہ کریں۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو یہ قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایم کیف ہدایت، ایم کیف ہدایت، ایم کیف ہدایت۔ ایم کیف ہدایت، ایم کیف ہدایت، ایم کیف ہدایت۔ ارے بھائی یہ ایم کیف ہدایت آخر ہے کیا؟ ارے جناب یہ ایک چینل ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ چل آ رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ربقہ، آئی فیل فریڈم ان اسلامک ریلیجن۔ السلام علیکم، میں ہوں ثانیہ اور میں ہوں انیسہ اور ہمیں ضرورت ہے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی۔ السلام علیکم، آئی ایم آصف۔ یا ایگزیکٹلی، وی نیڈ گیٹ دی نالج آف اسلام اینڈ انڈرسٹینڈ آور سیلف۔